لا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ جل جلالہ شانہ واسطے، جو ساڈا خالق، مالک، حاکم، داتا، گنج بخش، رنج بخش، نفع اور نقصان دا مالک، زندگی اور موت دا مالک، جو اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات دا نظام چلانے والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام الموحدین، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الجنہ، آمنہ دلال، شیمہ دویر، بدر منیر، سراج منیر، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے واسطے خاص۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے ایک مقام دے اتے انسان دی ذمہ داری اور انسان دا مقصد، انسان دی تخلیق دا مقصد بیان کردے ہوئے اس طرح فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات ہے جس ذات نے موت اور زندگی نو پیدا فرمایا، یعنی کہ انسان دی تخلیق، انسان نو پیدا فرما کے ان دی آخرت والی زندگی وال تیان دے کے، انہوں رغبت دے کے، پہچان کرا کے، فکر اور انہوں اللہ دے سامنے کھڑا ہون تو ڈران واسطے فرمایا کہ موت نو اسی پیدا فرمایا اور زندگی نو بعد اندر کس واسطے فرمایا؟ لیبلوکم، توڑی آزمائش اور توڑے امتحانات لیے جان، توڑی جان پڑتال کی دی جائے، توڑو چیک کیتا جائے، احسن عملا، کہ توڑے وچوں کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا سونے عمل کردا ہے، نیک عمل کردا ہے، اچھائی نو اپناندا ہے، بہترین کم کردا ہے، سونے عمل کردا ہے، اللہ دی رضا والے کم کردا ہے۔ ایک بات میں تمہید دے طور تے تنوں میں اس طرح سمجھانا چاہنا، دیکھو اللہ پاک نے اس طرح نہیں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ ذات جس ذات نے موت اور زندگی نو پیدا فرمایا ہے، لیبلوکم ایکم
اکثر عملا نہیں کہا کہ تواڈے وچوں کیڑا جڑا بہتے عمل کرے، بلکہ فرمایا احسن عملا، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑے چنگے کم کرے گا، خیر دے کم کرے گا، اخلاص والے کم کرے گا، اللہ دی رضا والے کم کرے گا، اللہ دی خوشنودی والے کم اپنائے گا۔ فرمایا احسن عملا، عمل تھوڑا ہوئے، قلیل ہوئے، بالکل تھوڑا ہوئے، ہلکا ہوئے، لیکن ہوئے اللہ دی رضا والا، اللہ اس عمل نو پسند کر دے۔ تمام اعمالاں دی روح ہے اخلاص، اور جس عمل دے اندر اخلاص نہ موجود ہوئے، بغیر اخلاص تو، بغیر ہی اللہ دی رضا تو جڑا عمل کیتا جائے، اس جسم دی مانند ہے، اس جسم دی طرح ہے جس طرح جسم دے اندر روح نہ ہوئے۔ یعنی کہ جس جسم دے اندر روح ہوئے ان دی بڑی قیمت بھی ہے، منزلت بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، ان دی عزت بھی ہے، ان دا مقام بھی ہے، ان دا شان بھی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند صحابہ میرے پیغمبر دے نال چل دے جا رہے نے، ایک راستے دے اتے نا بکری دے لیلا چھوٹی عمر دے اندر مریا ہے، مردہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، اس مردے لیلے نو تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا ساڈے کولو 1 درہم دے بدلے خریدے؟ تمام صحابہ نے یک آواز کہے ہے اللہ دے پیغمبر انہوں کون لوے گا؟ بھلا یہ تے مردہ ہو گیا ہے، بے جان ہے، اندے اندر روح ہی نہیں ہے، بھلا اندی بھی کوئی قدر و قیمت ہے؟ مفت دے اندر یا 1 درہم دے اندر بھی دیتا جائے تے سانو قبول نہیں ہے۔ اس واسطے جس جسم دے اندر، جس جان دے اندر روح موجود نہیں ہے، ان دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہویا کر دی۔ اس واسطے تمام اعمال دا اخلاص دے نال تعلق ہے۔ تمام اعمالاں دی روح کی ہے؟ بولو اخلاص، بولو اخلاص کی ہے؟ اخلاص۔ تے جس عمل دے اندر اخلاص نہ ہوئی، یہ تو تھوڑا جا میں اور مزید سادی زبان اندر کہاں، جیڑا عمل اللہ دی رضا تو علاوہ کیتا جائے، بولو کی ہے؟ وہ مردہ ہے، وہ کی اللہ دے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی اودی نیکی نہیں بنے گی، کوئی اللہ تعالیٰ اس بندے نو بدلے دے اندر جنت نہیں دین لگے۔ ٹھیک ہے جی؟ تے جس عمل دے اندر روح، جس جسم دے اندر روح نہ ہوئے وہ مردہ ہے، انہوں کے خریدن نو تیار، مفت دے اندر لین نو تیار، کار دے اندر رکھن نو تیار۔ اپنا بابا فوت ہو گیا، بڑا پیار کرتا ہے، مردہ ہو گیا، میت ہو گئی ہے، ہر بندہ کہندا ہے چکو جلدی کرو، اندا جنازہ پڑھو، قبرستان اندر اندے جناب قبر دے حوالے کر دے۔ جنہ بڑا چہیتا تے لاڈلا جناب دوست ہوئے، اولاد ہوئے، تے جب مردہ ہو جائے انہوں کار دے اندر رکھنا بھی کوئی بندہ پسند نہیں کردا۔ اس واسطے اللہ دے ہاں جڑا بغیر اخلاص تو، بغیر اللہ دے رضا والا عمل کیتا جائے، ہمیں جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہوئے، جتنی محنت والا کیوں نہ ہوئے، جتنی جدوجہد والا عمل نہ کیتا جائے، تو اللہ دے ہاں اسی طرح ہی قبول نہیں کیتا جاندہ جس طرح سے مردے نو قبول نہیں کر دے۔ آئیے سوچئے ذرا، اسی عمل کرنا ہے اللہ دی رضا والا کرنا ہے، اخلاص والا کرنا ہے۔ اخلاص دا لغوی معنی سمجھو، میں اگلی بات چناواں۔ اخلاص دا معنی اصل ہے ملاوٹ تو پاک، بغیر ملاوٹ تو جڑا کم ہوندا ہے، جڑی چیز ہوندی انہوں کی کیتا جائے، کی آکھیا جاندا ہے؟ خالص۔ خالص دا معنی لغوی عربی اندر اخلاص دیتا گیا ہے۔ تے جس چیز دی اندر ملاوٹ نہ ہوئے تے انہوں خالص کیا جاندہ ہے، تے جس عمل دی اندر ہی جناب اللہ دی رضا ہوئے انہوں اخلاص والا کیا جاندہ ہے، انہوں اللہ دی رضا والا کیا جاندہ ہے۔ آئیے ذرا سمجھئے، اللہ پاک نے ایک مقام دے ہوتے تینوں قربانی دا دن یاد کرایا ہے
قربانی دے جانور دے کی حیثیت ہے اللہ دے ہاں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا۔ اے جڑا تسی قربانی دا جانور قربانی کرن واسطے بچھا، قربانی دا بکرا، قربانی دا چھترا، قربانی واسطے کوئی جناب جانور یا اونٹ ذبح کر دے ہو، فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ تواڈے قربانی والے جانور دا اللہ دے ہاں گوشت پہنچ دے، نہ تے تواڈے قربانی کیتا ہویا جانور تے ذبح کیتا ہویا، نہ تے اللہ دے ہاں خون پہنچ دے، اللہ پھر گوشت بھی نہیں پہنچ دا، اللہ پھر خون بھی نہیں پہنچ دا، پھر کیڑی چیز پہنچ دیئے، پھر کیڑی چیز تیرے ہاں اللہ چیز پہنچ دیئے۔ اللہ پاک فرما دینے ہاں ہاں تیرے اکو چیز پہنچ دیئے، قربانی دا جانور ذبح کریں گوشت نہیں پہنچ دا، قربانی دا چھترا ذبح کریں تیرے اس جانور دا خون بھی نہیں پہنچ دا، اللہ پھر کیڑی چیز ہے جڑی چیز تیرے کل پہنچ دیئے تو پسند کر دائیں۔ اللہ پاک فرما دینے والا کی ینالہ التقوی منکم، جڑی تیری پرہیزگاری ہے، جڑی اللہ دی رضا والا تیرا عمل ہو گیا ہے، اخلاص والا عمل ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے جانور تو ذبح کیتا ہے، یہی عمل ساڈے کول پہنچدا ہے، یہی عمل پہنچدا ہے، ورنہ نہ گوشت پہنچدا ہے تو نہ ہی خون پہنچتا ہے، جانور ذبح کیتا ہے قربانی والا اللہ دیا نہیں پہنچتا۔ اچھا اللہ پاک نے گوشت تے خون دا کیوں نام لے ہے؟ کیونکہ دور جہلیت دے اندر مشرکین بھی قربانی اپنے طور طریقے نال کر دے سن نا، تے جانور ذبح کرن تو بعد نا تے بیت اللہ دے نال، بیت اللہ دی دیوار دے نال نا اے جناب جانور دا خون اے لگا دیندے سن، بے معاذ اللہ اللہ نو اشد ضرورت ہے خون دی، اس واسطے اللہ نو پہنچدا ہے، اللہ نے نفی کیتی ہے، اس واسطے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی صحیح البخاری مسلم دے اندر حدیث سماعت فرمانے نا ایک آیت سن لئیے، ہن حدیث دا مفہوم سمجھایا جائے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ينظر الى قلوبكم واموالكم۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بے شک اللہ دے ہاں تھوڑی شکل صورت دی اہمیت کوئی نہیں، تھوڑے مال وال اللہ پاک نظر نہیں رکھ دے کہ مال دے کول چوکھا ہے، خزانہ چوکھا ہے، سونا چاندی بہت ہے، مال تے بینک بیلنس زیادہ ہے، نا اللہ نے نہ تھوڑی جان والے تک نہ نہ تھوڑی صورتیں والے تک نہ نہ تھوڑی جرت والے تک نہ نہ تھوڑی پہلوانیت تک نہ نہ تھوڑی سلطانیت والے تک نہ تھوڑے مال وال نظر رکھ دینے، اللہ پھر کیڑی چیز دے اتے نظر رکھ دینے، فرمایا وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، فرمایا جی اللہ پاک نظر رکھ دینے ہر انسان دے دل دے اتے نظر رکھ دینے، پھر تھوڑے اس عمال دے اتے نظر رکھ دینے جڑا اخلاص والا عمل ہوئے، جڑا اللہ دی رضا والا عمل ہوئے، اس عمل دے اتے اللہ پاک نظر رکھ دینے۔ اس واسطے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر دے کوئی سوال کردہ، صحابی دا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم جی جیڑا بندہ میدان جہاد دے اندر جہاد کرن واسطے کافراں دے نال ٹکر دے، کافراں دے نال لڑائی کرے،
اپنی جان نچھاور کر دے، اپنی جان قربان کر دے، اپنی جناب جان بھی خرچ کرے تے دو نظریے دے اتے خرچ کرے، دو ہی سوچا ہون، دو ہی چیزاں لے کے جا، جو ہی تمنا اس بندے دے دل دے اندر اجاگر ہون۔ فرمایا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا وہ چاہندا ہوئے میں جہاد بھی کراں، میں کافر نال لڑائی بھی کراں، اللہ پاک مینوں نیکی بھی عطا کر دے، اللہ پاک مینوں اجر و ثواب بھی عطا کر دے، اللہ دی جزا بھی مینوں عطا کر دے، اللہ دا بدلہ بھی مینوں عطا کر دے۔ نال نال بندے میری شہرت بھی کرن، نال نال بندے میری تعریفاں بھی کرن، نال نال بندے کمن بڑی جرت والا بندہ سی، بڑا پہلوان بندہ سی، بندہ بڑا دلیر بندہ سی، بندہ بڑا مجاہد سی، بڑی جرت نال لڑدا ہے، بڑی جناب طاقت نال لڑے ہے، بڑی تیز تلوار چلاندا ہے، تیر کمان وچوں چھڑدا ہے تے کئی کئی کافراں نو جناب شہید جناب قتل کردا ہے تے زخمی کردا ہے، جہنم رسید کردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر اس بندے واسطے کی ہوے گا، کی ہوے گا، کی ہوے گا؟ جڑا بندہ چاہندا ہے واہ واہ بھی ہوئے، بلے بلے بھی ہوئے، بیجا بیجا بھی ہوئے، بندے میری جناب تعریف بھی کرن، بندے جناب میری جناب اے جناب میری تعریف دے نغمے میں گاون، اللہ پاک مینوں ثواب بھی عطا کر دے۔ اس بندے نو کی ملے گا؟ حضرت امامہ سوال کر دے نہیں، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا شیئن لا شیئن لا شیئن۔ او میرا پچھن والا صحابی، او میرا پچھن والا دیوانہ، پچھن والا صحابی، پچھن والا جان سارا، جیڑا بندہ شہرت بھی چاہندا ہے، اللہ کو اجر بھی چاہندا ہے، لا شیئن لا شیئن لا شیئن، ککھ نہیں ملے گا، ککھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں لبے گا۔ حالانکہ اللہ دے کول ثواب بھی لینا چاہندا ہے تے بندے دے اندر اپنا چرچا بھی چاہندا ہے۔ فرمایا لا شیئن، ککھ نہیں لبے گا۔ اس واسطے سانو عمل وہ کرنا ہے جن دے اندر اخلاص ہوئے، جن دے اندر اللہ دی رضامندی ہوئے۔ اور اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تیسری میں سماعت فرما لو، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل ما فيها ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله۔ فرمایا بے شک اللہ پاک نے اس بندے دے کیتے ہوئے اعمال، کیتے ہوئے جناب حرکت، کیتے ہوئے جناب نیکیاں اللہ پاک قبول نہیں کر دے مگر جڑا عمل اللہ دی رضا والا ہوئے، جڑا عمل اخلاص نال کیتا جائے، وہ عمل دی جزا اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ ورنہ کوئی عمل نہیں جو اللہ پاک قبول کرے، صرف اللہ دے نال اخلاص اور رضامندی ہوئے، خالصاً اللہ دی رضا واسطے عمل کیتا جائے تے اللہ نو خوش کرن واسطے عمل کیتا جائے، او اللہ قبول کر دینے، ورنہ کوئی عمل بھی قبول اللہ دے ہاں نہیں ہویا کرتا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ دی عبادت کرو تے کس طرح کرو؟ مخلص ہو کے کرو، اخلاص والا عمل کرو، اللہ دی خوشنودی والا عمل کرو، اللہ نو راضی کرن والا عمل کرو، تے یہی دین خالص تھوڑے ہوتے نازل کیتا ہے۔ دین بھی خالص تے عمل بھی، بولو سو گئے ہو؟ دین جس طرح خالص ہے نا، ملاوٹ تو پاک ہے، اسی طرح عمل بھی کرنا ہے تے خالصاً اللہ دی رضا والا کرنا ہے عمل، ورنہ اللہ پاک قبول نہیں کریں گے۔
ہن میں تینوں علامات دے دو دلیلاں دیاں اخلاص والا عمل کینوں کیا جاندا ہے، کیڑا عمل ہے جڑا اللہ دی رضا والا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دماد نے شیر خدا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مولا علی کون نے؟ مولا علی، جیڑا مولا دا معنی تسی سمجھتے او نہیں ہے۔ مولا دا معنی کی ہے دوست، کی ہے دوست۔ تے حضرت علی دے نال اسی محبت کرتے ہیں، اپنا دوست رکھنے الحمدللہ دل دے اندر محبت۔ اے دو عظیم جوڑے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے لخت جگر بیٹی، اے بھی کر دے اندر موجود نے، حضرت علی بھی کر دے اندر موجود نے۔ انہیں نفلی روزہ رکھیا ہوا ہے تے افطاری دا وقت ہو گیا ہے، دسترخوان دے چند جناب اتھے کھانے دے جناب مشروبات بھی نے تے روٹی بھی موجود ہے۔ ادھر دستک ہو گئی ہے، کوئی اللہ واسطے کوئی چیز سوالی آیا ہے، سیل آ گئے، اللہ دے واسطے کوئی چیز مینوں دیو میں بھکھا۔ تے جڑا افطاری دا زمان سی سارا چپ کر کے اس سیل نو دے چھڑے، آپو پانی دے نال افطاری کی تھی۔ دوسرا روزہ رکھے ہے، دوسرا دن نہیں، پھر ہی جناب افطاری دا وقت قریب قریب دسترخوان سج گیا ہے، ادھر پھر دستک ہو گئی۔ سیل نے کہ اللہ واسطے کوئی چیز ہے دیو، انہیں چک کر کے سارا کچھ دیتا ہے، پانی نال افطاری کی تھی۔ یہ بیان کرنا سننا سنانا آسان ہے، عمل کر کے دکھلانا بڑا ہی مشکل ہے۔ تیسرا روزہ رکھے ہے، نفلی روزہ، پھر دسترخوان سج گئے، افطاری دا وقت، پھر دستک ہو گئی، اللہ واسطے کوئی چیز ہوئے تے دے چھڈو۔ انہاں نے کھانا چک کر کے سارا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جدو کفیت ویکھیے، جدو معاملہ ویکھیا ہے، جدو عمل ویکھیا ہے، جدو کردار ویکھیا ہے، اللہ پاک نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اطہر تے مقدس دے اتے نازل ہونے والا قرآن پہ چھڑے ہے۔ کیا شان ہے انہاں صحابیاں دی جنہاں دے متعلق قرآن ہے۔ اللہ دی شہادت گواہی آسمانہ تو آئی، فرمائی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمائے کھانا اس واسطے نہیں دیتا کہ لوگ چرچا کریں، لوگ واہ واہ کریں، اے ریاکاری تو جناب پاک سی، دکھلاوے تو پاک سی، اے تے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس بندے کل جزا تے جناب شکریہ ادا نہیں کرانا چاہتے سیل کل، بلکہ اللہ پاک دے کل جزا لینا چاہتے سن۔ انہوں نے عمل کیتا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا فَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، عبادت کرو اپنی زندگی دے اندر، اللہ دی رضا والا عمل کرو، اخلاص والا، اللہ دی خوشنودی والا، اللہ نو راضی کرنے والا عمل کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر توڑے دشمن نو اے پسند نہ بھی ہے عمل تے تسی اللہ نو راضی کرنا ہے، انہاں بندیاں نو نہیں کہا راضی کرنا۔ زندگی دے اندر اے معمول بناؤ کہ جس عمل دے اندر اللہ خوش ہو جائے اس عمل نو چھڑنا نہیں، تے جس عمل دے اتے بندے راضی نہ ہون، رس دن رس جائے، برادری رس دیے رس جائے، اپنے دور ہوندن ہو جان، پر اللہ دی رضا نو دور نہ کریا جے۔ ہن چاند اللہ دے قرآن دے وچوں میں تیرے سامنے ایک فوائد اخلاص دے رکھنا چاہنا، عنوان اخلاص دی اہمیت۔ جس عمل دی اندر اللہ دی رضا ہوئے گی انعام دیکھیا جے، اللہ پاک نے فائدے کس قدر رکھے نے، عظیم انعام۔ پہلا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو تھوڑا جہاں سمجھیا جے، ایتھو ہی سبق حاصل کرو۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا دنیا آخرت دے اندر بہتری چاہتا ہے، دنیا اور آخرت دی سربلندی چاہتا ہے،
اس بندے واسطے کی عمل ہے اخلاص والا. میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مروی نے صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے فرمایا تواڈے وچوں تانوں لمبیاں زندگیاں عطا کیتیاں جان گیاں پھر تواڈے وچوں جیڑا بندہ بھی اللہ دی خوشنودی تے اللہ دی رضا والا عمل کرے گا اللہ پاک ہر نیکی دے بدلے درجہ بلند کر دیں گے. ورفعتہ مزید اللہ پاک نے آخرت دے اندر بلندی عطا فرمانی اس بندے. جے تو اگر شیطان دے شر تو شیطان دے جال تو شیطان دے پھندے تو بچنا چاہتا ہے تے اخلاص اپنا اپنے عمل دے اندر اپنے کردار دے اندر اپنے عمل تے نیکی دے اندر اللہ دی رضا مندی والا عمل اپنے اندر عادت پا تے اللہ پاک نے اس بندے نو شیطان تو شر تو بچا کے رکھنا ہے. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا نا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. یار تھوڑی آواز وداؤ گلے نو پہ رہا تھوڑی وداؤ. اللہ پاک نے شیطان ابلیس نو لانتے نو جدو جنت وچوں کڈیا ہے انہوں نے جناب شیطان ابلیس نے اللہ پاک دے سامنے ایک معاہدہ کیتا ایک بات کیتی جزاکم اللہ ایک بات کیتی ایک قسم اٹھا کے گل کیتی فرمایا اللہ تیری عزت دی قسم ہے تیری عزت جلال دی قسم ہے تیرے اللہ خالق ہون دی قسم ہے تیرے مالک ہون دی قسم ہے تیرے اللہ تیرے داتا ہون دی قسم ہے اللہ میں قسم اٹھا رہے ہیں بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض میں تیرے بندے نو زمین دو تو اغوا کرانگا صراط مستقیم تو اغوا کر لوانگا میں چک کھڑانگا میں انہوں صراط مستقیم تو ہٹا دیانگا تیری عزت جلال دی قسم ہے. اللہ پاک فرما دینے تو جناب انہاں اغوا کرنا چاہتا ہے تے کر لے. پھر شیطان نے اپنی گاد جدو کہ ہے نا میں انہاں اغوا کرنا ہے سارے نو چک گھڑنا ہے زمین دو تو چکنا ہے صراط مستقیم تو اغوا کرنا ہے نالی شیطان کہندا ہے اللہ عبادک منہم المخلصین. فرمایا اللہ میں سارے تیرے بندے نے اغوا کرانگا مگر تیرے اخلاص والے بندے مگر تیری رضا حاصل والے عمل کرن والے تینوں خوش کرن دے عمل کرن والے بندے انہاں نو میں اغوا نہیں کر سکاں گا وہ میری جال اندر نہیں پھسن گے وہ میری گل اندر نہیں آن گے میرے پھندے اندر نہیں آن گے عبادک منہم المخلصین. او مسلمانوں بزرگوں جوانوں او میری ماما میری بیٹیاں میری بہناں او میرے بچے میرے نوجوان ساتھیو تواڈے واسطے عظیم خوشخبری ہے وے جیڑا عمل اللہ دی رضا والا کیتا جائے گا جیڑی تو نماز اللہ نو راضی کرن والی پڑھے گا جیڑا روزہ تو اللہ دی رضا والا رکھے گا جیڑا تو عمرہ اللہ نو راضی کرن والا کرے گا جیڑے حج دے اندر اللہ دی رضا مندی ہوئے گی جس ذکر دے اندر اللہ دی رضا مندی ہوئے گی تلاوت سخاوت ریاضت دیانت امانت جن دے اندر اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی ان دے واسطے تے اللہ پاک نے شیطان دی زبانوں خوشخبری دے چھڑیے فرمایا اللہ
عبادك منهم المخلصين۔ جیڑا عمل تو کرنا ہے اللہ نو رضا راضی کرن والا عمل کریں، شیطان دا چارہ تیرے ہوتے چل سکے گا نہیں۔ آج تو چاہنا ہے اللہ پاک مینو جہنم تو بچا لین، جنت دا دخول منو نصیب فرما دین، پھر بھی تو عمل کرنا ہے اللہ دی رضا والا کرنا ہے۔ فرما انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عبادك منهم المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم۔ اللہ پاک نے فرمایا ان قریب تنوں جہنم دے دردناک عذاب اندر میں پا دیاں گا، سٹ دیاں گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، جڑیاں بریاں حرکتاں کر کے آؤ گے، جڑے برے اعمال کر کے آؤ گے، انہاں دی سزا دے طور تے جہنم دے اندر تانوں پا دیتا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیا جے الا عبادک منہم المخلصین، جڑے میری عبادت دے اندر اخلاص دے نال ہون گے، مخلص ہون کے عمل کرن گے، مینوں خوش میرے گناہ مینوں خوش کرن والے عمل کر کے آن گے، انہاں واسطے اللہ پاک نے جزا رکھی ہے۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، انہاں نو عزت روزی بھی دیتی جائے گی، دنیا دے اندر بھی عزت والی روزی تے آخرت دے اندر بھی عزت اکرام دے نال روزیاں عطا کر دیاں گے۔ فی جنات النعیم، تے جنت ایسی جدے اندر نعمتاں ہی نعمتاں ہون گیا۔ کتنا بڑا عظیم انعام ہے، صرف عمل دے اندر اخلاص پیدا کر، اخلاص والا عمل اپنائیں گا، انج سمجھ جیڑی نماز دے اندر اللہ دی رضا ہوئے گی، جس ذکر دے اندر اللہ دی رضا ہوئے گی، جس تلاوت دے اندر اللہ دی رضا ہوئے گی، جس سخاوت دے اندر اللہ دی رضا ہوئے گی، اللہ پاک دنیا دے ہوتے بے حیائی تے فحاشی والے کمہ تو بچا کے رکھے گا۔ اللہ پاک بے حیائی فحاشی برے کمہ تو دور رکھے گا تینوں، صرف تو اپنے عمل دے اندر اخلاص پیدا کر، اللہ دی رضا مندی حاصل ہوئے، بندے نو راضی کرندا ہے سوچی بھی نہ کبھی۔ بے حیائی تے فحاشی تو بچن دا ایک ہی طریقہ کیڑا؟ عمل دے اندر اخلاص ہوئے، اللہ دی رضا مندی ہوئے، مخلص ہو کے کریا کر۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرما دے ہوئے فرمایا، جناب تذکرہ کر دے ہوئے فرمایا، اللہ پاک فرما دے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُم مِّنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ فرمایا زلیخا نے چال چلی، بری چال چلی، لیکن یوسف دے اتے اسی برہان نازل نہ کر دے تے میرا یوسف ہی ان دے جال دے اندر غلط کمہ دے اندر پھس جانا سی گا۔ کیوں نہیں پھسیا؟ انہم من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف ساڈا بندہ ساڈے نال مخلص سی، اس عمل دے اندر اخلاص سی گا، جیڑا بھی عمل کردا سی اللہ نو راضی کرن والا کردا سی۔ بے حیائی فحاشی برے کم تو بچن دا ایکو طریقہ اپنے عمل دے اندر اخلاص اللہ دی رضا مندی حاصل ہوئے تے پھر تو انہاں کماں تو بھی بچ سکدا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ اخلاص دے نال عمل کرے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن عرش معلی دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں نو آخرت دی سختی دے بارے آگاہ کرو۔ فرمایا اللہ دے عرش دے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہوئے گا کل قیامت والے دن مگر 7 قسم دے خوش نصیب خوش بخت انسان ہون گے جنہاں نو عرش معلی دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ انہاں دے وچوں ایک بندہ ہوئے ومن تصدق فأخواها حتی لا تعلم شیئن بشمالہ وانفق بیمینہ۔ فرمایا سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ ہی نہیں چلان دیندا۔ شمالہ سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے وما تنفق بیمینہ، فرمایا کھبے نو پتہ نہیں چلدا کہ نے خرچ کیتا ہے تے کنا کیتا ہے تے کتھے کیتا ہے۔ فرمایا اس بندے نو عرش معلی دا اللہ پاک نے عرش معلی دا سایہ نصیب فرمان گے، کیونکہ چھپ چھپ کے جڑا صدقہ ہے وہ خالص اللہ نو راضی کرنے والا ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے آخرت دی سخت تو بچا کے، آخرت دی تپ تو تپش تو بچا کے، گرمی تو بچا کے اللہ پاک نے عرش معلی دا سایہ نصیب فرما دے۔ جے تو اخلاص اپنائے نا اللہ تیری دنیا دے بھی غم ٹال دے گا تے آخرت دے اندر بھی پریشانی ٹال دے گا۔ تے صرف اپنے عمل دے اندر اخلاص پیدا کر، مخلص ہو کے عمل کریا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا نا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عمل دی جزا کون دیندا ہے؟ بدلہ کون دیندا ہے؟ بولو۔ نماز پڑھی اللہ دی رضا واسطے تھی دی جزا کون دے گا؟ تلاوت کری اللہ دی رضا واسطے دی جزا کون دے گا؟ ذکر کریے تین دا بدلہ تے جزا کنے دینی ہے؟ الغرض جتنے بھی عمل کیتے جان اللہ دی رضا واسطے ان دا بدلہ اللہ پاک نے لٹانا ہے۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ بلا کیوں نہیں؟ بلا دمانا بلا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اسلم وجہہ للہ جیڑا چرا اللہ دی رضا واسطے اللہ دی فرما برداری واسطے جھکایا جائے، اللہ دے سامنے اپنی نشانی تے متھے نو جھکائے گا۔ وہو محسن عمل بھی چنگا ہوئے گا تے اللہ دی رضا بھی ہوئے گی۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنْدَ بدلہ تے دی جزا کنے عطا کرنی ہے؟ اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ فرمایا دنیا دے اندر تیری نیکیاں بھی نوٹ کیتیاں جان گیاں، تیرے عمل نو بھی لکھیا جائے گا، تیرے اس عمل نو پسند کر کے اسی جنت دا تن مہمان میں ٹھہرا دیاں گے۔ دنیا دیتے کوئی تنو ملحال آئے گا، دنیا دیتے کوئی تکلیف آن گیاں، دنیا دیتے پریشانی آن والیاں بھی ٹال دیتیاں جان گیاں تے آخرت دے اندر سختیاں بھی ٹال دیتیاں جان گیاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جیڑا عمل اللہ دی رضا والا کیتا جائے گا، جیڑی نماز اللہ نو خوش کرنا سے پڑھی جائے گی، جیڑا عمل جیڑی نیکی اللہ دی خوشنودی حاصل کرنا سے کیتی جائے گی، اللہ پاک ہوں دے بدلے دے اندر دنیا دا غم بھی ٹال دیں گے تے آخرت دیاں پریشانیاں بھی ٹال دیں گے۔ نہ دنیا دے اندر کوئی پریشانی لگنی ہے، نہ آخرت دے اندر نہ کوئی پریشانی لگنی ہے۔ اس واسطے میں
تینوں یہ جناب تشریح دسنا چاہنا، اس آیت دا مفہوم دسنا چاہنا۔ جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض دی دوا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، جو بھی مانگتا ہے اس سے، جو بھی مانگتا ہے اس سے صدق دل سے، وہ رحمتوں کا دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا۔ بیماری میں نبی ایوب، بیماری میں نبی ایوب اس اللہ کو پکارا تھا، بیماری میں نبی ایوب اس اللہ کو پکارا تھا، اپنے نبی کو، اپنے نبی کو شفا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا۔ گرمی تڑپ گئے تڑپ گئے تڑپ گئے گرمی میں، تڑپ گئے گرمی میں، جب انس و ہوا تڑپیں گے گرمی میں، جب انس و حیوان وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا۔ نعمتیں ہیں بڑی بڑی اس کی، توجہ 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 کرنا، نعمتیں ہیں بڑی اس کی، نعمتیں ہیں بڑی بڑی اس کی، تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت، جے گل تانوں سمجھ آ جائے تے زور نال سبحان اللہ، نعمتیں ہیں بڑی بڑی اس کی، تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا مصطفیٰ نال پیار ہی نہیں توڑا، وہ سب سے بڑی، وہ سب سے بڑی، میں فکرہ دوبارہ دراواں توڑے جذبے دا، توڑے پیار دا، عاشق رسول دا پتہ جائزہ لانا چاہنا، نعمتیں ہیں اس کی بڑی بڑی، تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا،
جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا۔ کتابیں تو ہیں بڑی اس کی، کتابیں تو ہیں بڑی اس کی، لیکن سب سے بڑی کتاب قرآن دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا۔ یوسف کو بھائیوں نے، یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یوسف کو اس اللہ نے تختے بٹھانے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا۔ سنیے گا قرآن مجید، اللہ پاک فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آخری حدیث سنیے گا، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا والا عمل کر دے، اللہ نو راضی کرن والا عمل کر دے، باویں چھوٹا عمل ہوئے باویں بڑا عمل ہوئے، باویں چوکھی محنت کریں باویں تھوڑی محنت کریں، جس بندے دے اندر 3 عادتاں آ جان، اس بندے نو اللہ پاک نے بغاوت دل دی برائی تو، دل دے اندر برا سوچن تو محفوظ رکھے گا۔ کینہ نہیں اس بندے دے دل دے اندر داخل ہو سکدا، بغض نہیں اس بندے دے دل دے اندر داخل ہو سکدا۔ بندے دا دل مطہر تے پاکیزہ تے صاف ستھرا ہوئے گا جس بندے دے اندر 3 کم ہون گے۔ کنے وہ عمل کرو گے سنن دے بعد نا، فرمایا سب تو پہلا عمل جے دل نو پاکیزہ رکھنا چاہندا ہے، مطہر تے طاہر رکھنا چاہندا ہے، جے تو صاف ستھرا رکھنا چاہندا ہے، تو چاہندا ہے کہ میرے دل دے اندر برائی نیڑے نہ آئے، تو چاہندا ہے کہ میرے دل دے اندر عداوتاں نہ آن لوگاں دے متعلق، تو چاہندا ہے کہ میرے دل دے اندر لوگاں واسطے مسلماناں واسطے محبت برپا ہو جائے، تو چاہندا ہے کہ میرے دل منافقت تو پاک ہو جائے، تو چاہندا ہے کہ بری سوچ تو پاک ہو جائے۔ 3 عمل کوئی وڈے بھی نہیں چھوٹے عمل نہیں، پر میں سب تو پہلا عمل ہوئے تینوں اپنے مسلمانہ دے سربراہ دے نال مل کے رہنا چاہیے، جڑے جماعت دے اندر امیر مقرر کیتا جائے اس امیر دی اطاعت فرما برداری تیرے ہوتے ضروری پہ جائے گی۔ تے دوسرا عمل تو کرنا ہے اپنی جماعت دے نال جڑ کے رکھنا ہے، ہر حال برحال دے اندر رہنا ہے۔ میرے پیغمبر نے جماعت دے نال مل جل کے رہن والے دی مثال دی تھی، فرمایا جی میں اٹ دوسرے اٹ نو مضبوط کر دیئے، جی میں جوڑ دوسرے جوڑ نو مضبوط کر دائے، جی میں ایک دیوار تے دوسرے دیوار دے سندے نو مضبوط کر دائے، میں جماعت دے نال مل جل کے رہنا بھی تو فرقہ وریت تو بچ سکیں گا۔ تیسرا عمل ہوئے جے تو دل پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ کینہ تے بغض تے عداوت تے 2 نمبری تے فریب تے دھوکے تے جناب گندا دل میرا نہ ہوئے، صاف ستھرا ہوئے، آئینے تے شیشے طرح چمکدا ہوئے، نور ہی نور میرے دل دے اندر آئے۔ فرمایا تیسرا عمل ہے تو جڑا عمل بھی کریں خالصاً اللہ دی رضا والا کریا کر، خالصاً اللہ دی رضا والا کریا کر،
اور جدو تو اخلاص پیدا کریں گا، جدو تو اللہ دی رضا والا عمل کریں گا، اللہ دی قسمیں باویں چھوٹا عمل کیوں نہ ہوئے، جس عمل دے اندر اللہ دی رضا ہوئے گی تو بیڑا پار تیرا ہو جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے، فرمایا ان العبد یحب غنی الخفی التقی ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ پاک اس بندے نال محبت کر دینے، کس بندے نال؟ تقی، جڑا پرہیزگار بن جائے، جڑا اللہ کو ڈر کے عمل کرے، الغنی، لوگاں کو بے نیاز ہو جائے، والخفی، جڑا چھپ چھپ کے، جڑا تنہائی دے اندر کلا ہو کے اللہ دی رضا والا عمل کرے گا، اللہ پاک اس بندے نال محبت کر دینے۔ جڑا چھپ کے عمل ہے نا، باویں صدقہ ہے، باویں کوئی بھی عمل ہے، وہ اللہ اس نو زیادہ پسند کر دینے، تے اللہ اپنی محبت دا اعلان کر دینے اس بندے نال، اظہار کر دینے کہ فلاں بندہ میری رضا واسطے عمل کردا ہے، اس بندے نال ساڈی محبت دا ایک کھلم کھلا اعلان ہے۔ اس واسطے جڑا عمل کرنا ہے اللہ دی رضا والا کرنا ہے، ورنہ جڑا اللہ دی رضا دے نال کسی اور دی رضا بھی چاہتا ہے نا، میں پہلے حدیث بیان کیتی ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا ہے، فرمایا اللہ دے پیغمبر جڑا جہاد کرے، مجاہد بن کے کافراں نال ٹکر دے، جان بھی قربان کرے، دو نظریے دی بنا دے اتے، دو سوچیں لے کے جائے، دو ارادے لے کے جائے، اللہ مینوں اجر و ثواب بھی دے لڑائی دا، تے لوگاں دے اندر میرا چرچا بھی ہو، لوگ کمن کے بڑا پہلوان، بڑا مجاہد، بڑا لڑائی کرن، جرأت مند، بڑا دلیر سی، تے اللہ دے پیغمبر فرمایا لا شیئن، انہوں ککھ نہیں لبے گا، بلکہ جڑا بندہ اللہ دی رضا دے نال ملاوٹ کردا ہے وہ اخلاص والا عمل نہیں ہو سکدا، ملاوٹ تو پاک عمل اللہ پاک دی رضا دے اندر قابل قبول ہوندا ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ کریم سانو او عمل بے شک تھوڑا ہوئے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، جس عمل دے اندر خالصاً اللہ دی رضا شامل حال ہوئے۔ وآخر دعویٰ الحمدللہ۔